السلام علیکم۔ ڈاکٹر مقصود عظیمی کے ساتھ اردو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے۔ آج ہم 19 دسمبر 2025 کی ایک بہت ہی خاص نشست کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ اس نشست میں ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب سے کچھ ایسے سوالات پوچھے گئے جو اکثر ہمارے ذہنوں میں بھی گردش کرتے ہیں، اور انہوں نے ان کے جوابات دیے۔ تو آج ہم ان جوابات کو مل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل، اور آج کی گفتگو کا آپ کہہ سکتی ہیں کہ مرکزی نقطہ یہ ہے کہ انسان کو ایک بہت بڑے کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کام کیا ہے، اس کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے، اور وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں اس کام سے روکتی ہیں۔ زبردست۔ تو پھر آج کے موضوعات پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اسی سوال پر غور کریں گے کہ اگر اچھے اور برے عمل کا نتیجہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے تو پھر حشر کے دن حساب کتاب کا کیا مطلب ہے؟ پھر ہم جانیں گے کہ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد کیا ہے اور ہمیں جنت سے زمین پر کیوں بھیجا گیا۔ اس کے بعد ہم اس مشہور تصور کو سمجھیں گے کہ نیکی کا اجر 10 دنیا 70 آخرت کا اصل مفہوم کیا ہے، اور یہ بھی کہ انسان اپنی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لے کر پھرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ اور آخر میں ہم شعور کی گہرائیوں میں اتریں گے اور سمجھیں گے کہ وہ کون سی معلومات ہیں جو ہمیں کائنات سے وصول کرنی ہیں، اور اپنے ذہن کو ان کے حصول کے لیے کیسے وسیع کیا جا سکتا ہے۔ جی، اور اس میں وسوسوں سے نمٹنے پر بھی بات ہوگی۔ چلیں ہیں تو پھر اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہی بہت چونکا دینے والا ہے۔ ہم سب یہی سنتے آئے ہیں کہ اچھے برے کاموں کا حساب حشر کے دن ہوگا، لیکن ایک تصور یہ بھی ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر حشر میں حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو دوہری سزا یا جزا والی بات ہو گئی۔ یہ سوال ہی پوری گفتگو کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ذہنوں میں حشر نشر کا جو تصور بٹھایا گیا ہے کہ ایک بہت بڑی عدالت لگے گی، گواہیاں ہوں گی، وہ اصل تصویر نہیں ہے۔ ایک منٹ رکیے گا، کیا مطلب کہ حشر کا دن کوئی عدالتی کاروائی نہیں ہے؟ یہ تو اس کے بالکل الٹ ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ اس کو تھوڑا اور کھولیں گی؟ جی، اس تصور کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اللہ کی تخلیق کے مقصد کی طرف متوجہ کیا۔ اللہ نے ہمیں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا تاکہ ہم اس کے تخلیقی نظام میں اس کا ہاتھ بٹائیں۔ جب ہم اس بڑی ذمہ داری کو سمجھیں گے تو حساب کتاب کا نظام بھی سمجھ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا حساب کتاب ہماری اس نائب والی جاب ڈسکرپشن سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ کا حوالہ دیا۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ نے سورہ زلزال کی آخری آیات کا اصل مفہوم سمجھایا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یعنی جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ جی، لیکن قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ نے اس دیکھنے کا گہرا مطلب بتایا۔ انہوں نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اس دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کا نتیجہ دیکھ نہ لے۔ سوال یہ ہے کہ یہ دیکھنا کیا ہے؟ کیا مرنے سے پہلے کوئی فلم چلتی ہے؟ ہاں، یہی سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا۔ یہ دیکھنا کیسا دیکھنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اسے کتاب المرقوم کے تصور سے واضح کیا۔ یہ دیکھنا دراصل اس نتیجے کو محسوس کرنا ہے۔ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ایک خوشی، ایک سکون دل میں اترتا ہے نا؟ جی بالکل، ایک اطمینان سا محسوس ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو ایک پچھتاوا، ایک بے چینی اور گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ یعنی یہ کوئی فزیکل کتاب نہیں بلکہ ہمارے احساسات اور ضمیر کا ایک لائیو فیڈ ہے جو ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہو رہا ہے۔ کیا خوب کہا آپ نے، بالکل یہی ہے۔ وہی لمحہ جب آپ نے اچھا کام کر کے خوشی محسوس کی یا برا کام کر کے پچھتاوا، اسی وقت آپ کی کتاب المرقوم میں وہ عمل درج ہو گیا۔ حساب تو یہیں اسی لمحے ہو رہا ہے۔ آپ نے خود عمل کیا، خود ہی اس کا نتیجہ محسوس کیا اور خود ہی اپنا حساب لکھ دیا۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، اگر کوئی شخص بے حس ہو، مطلب جسے برا کام کر کے پچھتاوا ہی نہ ہو، تو کیا اس کی کتاب میں کچھ درج نہیں ہوتا؟ اس کا حساب کیسے ہوگا؟ بہت گہرا سوال ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق احساس ندامت کا نہ ہونا خود ایک بہت بڑی سزا اور روحانی بیماری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کا اندرونی نظام، اس کا ضمیر خراب ہو چکا ہے۔
اس کا حساب اس دنیا میں بے سکونی، رشتوں میں ناکامی اور اندرونی خالی پن کی صورت میں ہو رہا ہوتا ہے، بھلے وہ ظاہری طور پر اسے تسلیم نہ کرے۔ اچھا، تو اگر حساب یہیں ساتھ لات ہو رہا ہے تو پھر حشر نشر کیا ہے؟ وہ دن کس لیے ہے؟ اب آتے ہیں اصل نقطے پر۔ حشر کا عربی میں مطلب ہے جمع کرنا اور نشر کا مطلب ہے پھیلانا، جیسے ریڈیو پر پروگرام نشر ہوتا ہے۔ اس نشست میں یہ واضح کیا گیا کہ یہ کوئی عدالتی کارروائی نہیں، بلکہ کائنات سے معلومات کو جمع کرنے یعنی حشر اور پھر انہیں آگے پھیلانے یعنی نشر کا ایک عظیم عمل ہے۔ واہ، یعنی حشر کا دن کوئی عدالت نہیں بلکہ کائنات کا ایک بہت بڑا ڈیٹا کلیکشن اور براڈ کاسٹنگ کا عمل ہے۔ یہ تو سوچ کا بالکل ہی نیا زاویہ ہے۔ بالکل، ہمارا اصل کام ہی یہی ہے۔ اس دنیا میں ہم خود کو اس کام کے لیے تیار کرتے ہیں۔ جب یہاں ہمارا وقت پورا ہوتا ہے تو ہم عالم اعراف سے ہوتے ہوئے یوم القیامہ میں داخل ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے روح کے حواس کا بیدار ہو جانا۔ ان بیدار حواس کے ساتھ ہمارا کام کائنات کی لائبریری سے اطلاعات جمع کرنا اور انہیں آگے نشر کرنا ہے۔ یہی نیابت ہے۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اگر ہمیں اتنے بڑے عہدے کے لیے بنایا گیا تھا تو پھر ہمیں جنت سے زمین پر کیوں بھیجا گیا؟ یہ تو عہدے میں تنزیلی لگتی ہے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے ایک بہت ہی دلچسپ مثال سے سمجھایا۔ فرض کریں آپ کسی کو ڈپٹی کمشنر بناتے ہیں تو اسے ایک بڑا سا بنگلہ بھی دیتے ہیں، ٹھیک؟ اسی طرح اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا اور اسے رہنے کے لیے جنت جیسا ایک شاندار بنگلہ دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام علم الاسماء رکھنے کے باوجود بہت معصوم تھے۔ وہ اچھائی کو تو جانتے تھے لیکن برائی کی چالوں سے ناواقف تھے۔ جب شیطان نے انہیں ورغلایا تو وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ اس واقعے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اس عظیم عہدے کے تقاضے پورے کرنے کے لیے انہیں مزید تربیت کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو زمین پر بھیجا جانا سزا نہیں بلکہ ایک ٹریننگ گراؤنڈ تھا، ایک ٹریننگ اکیڈمی۔ بالکل، انہیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا تاکہ وہ خود کو ڈیولپ کریں، اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں، اچھے اور برے کی تمیز سیکھیں اور اس نیابت کے عظیم منصب کے لیے خود کو فٹ بنائیں۔ زمین پر آنا خود کو اس ذمہ داری کے لیے تیار کرنے کا عمل تھا۔ اور اگر زمین پر ہمارا مقصد خود کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس ڈیولپمنٹ کو ناپنے کا کوئی پیمانہ بھی تو ہوگا۔ اسی سے وہ تصور جڑا ہے جو ہم سنتے ہیں کہ نیکی کا اجر 10 گنا دنیا میں ملتا ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ بزرگوں کا ہمیں نیکی کی طرف راغب کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اصل تصور 10 گنا دنیا میں اور 70 گنا آخرت میں ہے۔ اس کو تھوڑا اور کھولیں۔ یہ 10 گنا اور 70 گنا کا حساب کیا ہے؟ کیا یہ کوئی ریاضی کا فارمولا ہے؟ نہیں، یہ ریاضی نہیں، یہ احساسات کی شدت کا معاملہ ہے۔ اجر سے مراد وہ خوشی اور طمانینت ہے جو آپ کو کوئی اچھا کام کر کے محسوس ہوتی ہے۔ فرض کریں آپ نے کسی ضرورت مند کی مدد کی اور اس سے جو خوشی آپ کو دنیا میں محسوس ہوئی، اگر اس کی شدت 10 گنا تھی تو مرنے کے بعد یعنی آخرت میں وہی خوشی 70 گنا بڑھ کر محسوس ہوگی۔ اچھا، تو یہ ہمارے اندر کے سکون اور خوشی کا پیمانہ ہے۔ یعنی نیکی کا انعام ایک خوبصورت احساس ہے جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر صاحب نے کئی مثالیں دیں، جیسے کسی کے گھر مہینے بھر کا راشن ڈال دینا، کسی کا علاج کروا دینا، کسی بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لینا۔ ان تمام کاموں سے ملنے والی طمانینت دنیا میں 10 گنا اور مرنے کے بعد 70 گنا ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ کام تو ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر بہت لمبے عرصے تک رہتا ہے، جیسے کوئی ہسپتال بنوا دے، کیا ان کا اجر بھی 70 گنا تک محدود ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس گفتگو میں یہ فرق واضح کیا گیا کہ کچھ کام مستقل نوعیت کے ہوتے ہیں، ان کا اجر 70 گنا کی حد میں نہیں آتا، بلکہ وہ صدقہ جاریہ کی طرح ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ جیسے کوئی مہمان خانہ بنوا دے، پانی کا انتظام کر دے، یا سب سے اہم کسی کی ذہنی اور روحانی نشوونما میں مدد کرے، اس کا اجر تو لامتناہی ہے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو جوڑیں کہ حساب یہی ہو رہا ہے، نیکی کا اجر خوشی کی صورت میں محسوس ہو رہا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ ہی لیے پھرتے ہیں؟ بالکل، ڈاکٹر صاحب نے اسی نقطے پر زور دیا تھا۔
جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ذرہ برابر اچھائی بھی یہیں دیکھ لو گے تو ظاہر ہے کہ اچھا کام کر کے آپ کو جنت جیسی کیفیت یعنی اطمینان اور سکون محسوس ہوگا، اور برا کام کر کے جہنم جیسا احساس۔ یعنی پچھتاوا، گھٹن اور بے چینی۔ جی، قرآن نے اس گھٹن کے احساس کو سجین کہا ہے۔ تو جب آپ افسردہ ہیں، پریشان ہیں، پشیمان ہیں، تو یہ جہنمی کیفیت تو یہیں شروع ہو گئی نا۔ اور اگر آپ خوش ہیں، مطمئن ہیں، تو آپ اعلیٰ علیین یعنی جنت کے احساسات میں ہیں۔ سب کچھ یہیں اسی وقت ہو رہا ہے۔ تو پھر اس روزمرہ کی جہنم سے بچنے کا کوئی عملی طریقہ بھی ہے؟ ہم سب کبھی نہ کبھی اس گھٹن کا شکار ہوتے ہیں۔ جی، اس کا ایک بہت ہی عملی حل بتایا گیا۔ وہ یہ کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے صرف 15 منٹ نکال کر اپنے دن کا جائزہ لیں۔ صبح سے لے کر اس لمحے تک اپنے کاموں کو یاد کریں۔ دیکھیں کہ کن باتوں پر خوشی ہوئی اور کن باتوں پر پریشانی، گھٹن یا پچھتاوا ہوا۔ اور جو پریشان کرنے والی باتیں ہیں ان کا کیا کریں؟ انہیں سوچ کر تو اور پریشانی ہوگی۔ ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ روزانہ کی ذہنی اور روحانی صفائی ہے۔ اگر آپ یہ روز کریں گے تو آپ کی کتاب المکرم روز بروز بہتر ہوتی جائے گی۔ یہ تو بہت کارآمد ٹپ ہے، لیکن ہم اکثر اس لیے بھی غلطیاں کرتے ہیں کہ ہمیں اچھے اور برے لوگوں میں تمیز نہیں ہوتی۔ اس پر بھی سوال ہوا تھا کہ ان میں فرق کیسے کیا جائے، اور مرنے کے بعد ان کے ساتھ عالم اعراف میں کیا ہوتا ہے؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت یوں کی کہ ہم پر 4 قوتیں اثر انداز ہوتی ہیں: اللہ، ہمارا نفس، لوگ اور شیطان۔ جو شخص لوگوں اور شیطان کو نظر انداز کر کے صرف اپنے اور اللہ کے تعلق کو اہمیت دیتا ہے وہ اچھا ہے، اور جو دوسروں کو تکلیف دے کر پریشان کر کے خوش ہوتا ہے وہ برا ہے۔ اور مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ عالم اعراف کیا جگہ ہے؟ عالم اعراف مرنے کے بعد ایک طرح کا ویٹنگ ایریا ہے۔ ہر روح کو اس کے اعمال کے مطابق وہاں ایک مقام دیا جاتا ہے۔ وہ کوئی VIP لاؤنج بھی ہو سکتا ہے یا محض ایک بینچ بھی۔ فرشتے روح کو اس کا مقام دکھانے لے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ بدروح کا جو تصور ہے وہ کہاں سے آیا؟ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کچھ مجرم روحیں جو دنیا میں بھی دھوکہ دہی کی عادی ہوتی ہیں، وہ فرشتوں کو دیکھ کر ڈر جاتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ پولیس آ گئی ہے، تو وہ اپنی پرانی عادت کے مطابق فرشتوں کو چکما دے کر بھاگ جاتی ہیں۔ اچھا، تو بدروح کا تصور کسی جن یا شیطان کا نہیں، بلکہ یہ بھٹکی ہوئی انسانی روحیں ہیں جو اپنی دنیاوی عادتوں کی وجہ سے ایک طرح کے سسٹم سے باہر رہ جاتی ہیں؟ بالکل۔ چونکہ انہیں اوپر عالم اعراف میں کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا تو یہ دنیا میں ہی بھٹکتی رہتی ہیں۔ یہ بے ٹھکانہ اور پریشان ہوتی ہیں، اور پھر کمزور ذہن کے لوگوں کو تنگ کر کے لطف اندوز ہوتی ہیں، جیسے پردہ ہلا دیا، کوئی چیز گرا دی تاکہ لوگ ڈریں اور انہیں مزہ آئے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ان سے کیسے بچا جائے؟ حل پھر وہیں آ جاتا ہے، خود کو ڈیولپ کرنا۔ اگر آپ کے اعصاب مضبوط ہیں، آپ ذہنی طور پر توانا ہیں، تو کوئی منفی قوت آپ کو تنگ نہیں کر سکتی۔ اصل کھیل ہی خود کو ذہنی طور پر اتنا مضبوط اور ڈیولپ کرنے کا ہے۔ یہ ساری گفتگو ایک ہی مرکزی نقطے کی طرف آ رہی ہے: معلومات کا حصول اور ذہن کی وسعت۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارا اصل کام کائنات سے معلومات وصول کر کے انہیں آگے پھیلانا ہے۔ یہ گفتگو کا کلائمیکس ہے۔ یہ معلومات ہیں کیا؟ یہ کہاں سے آتی ہیں؟ اور سب سے اہم، انہیں وصول کیسے کیا جائے؟ یہ سب سے گہرا سوال ہے۔ اس تصور کی وضاحت کچھ یوں کی گئی کہ یہ معلومات لوہے محفوظ سے ایک نور کی شکل میں پوری کائنات میں پھیلتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن معاشرتی پابندیوں، ذاتی مفادات اور عقیدوں کی وجہ سے ایک بہت ہی تنگ دروازے کی طرح ہو گیا ہے۔ کتنا تنگ؟ کوئی اندازہ؟ اتنا تنگ کہ ہمارے لیے آنے والی 1000 اطلاعات میں سے ہم 999 کو رد کر دیتے ہیں اور صرف ایک کو وصول کرتے ہیں، اور اس ایک اطلاع کو بھی ہم اپنے مفادات کے مطابق توڑ مروڑ کر اپنے ذہن میں سجا لیتے ہیں۔ کلندر کے انسان نے خود کو ایک بنوا یعنی بنے بنائے سانچے میں قید کر لیا ہے جو اسے صحیح اطلاع جمع ہی نہیں کرنے دیتا۔ جبکہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی زیادہ سے زیادہ اطلاعات وصول کرنا اور انہیں آگے پھیلانا ہے، ہم تو اپنی بنیادی ذمہ داری ہی پوری نہیں کر رہے۔ بالکل، یہی ہماری نیابت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اطلاع وصول کیسے ہوتی ہے؟ اس کا ایک پورا نظام ہے جسے 7 سماوات یا 7 آسمان بھی کہا جاتا ہے۔ جی، برائے کرم اسے آسان الفاظ میں سمجھائیں۔
جب لوح محفوظ سے اطلاع نشر ہو کر ہمارے ذہن سے ٹکراتی ہے تو وہ ایک دباؤ پیدا کرتی ہے۔ اس دباؤ کا نام ہے واہمہ۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ اچھا، تو واہمہ صرف ایک پریشر ہے، ایک نوٹیفیکیشن کی طرح جو ابھی ہم نے کھولا نہیں ہے۔ اس کے بعد خیال کیسے بنتا ہے؟ بالکل صحیح مثال دی۔ جب اس دباؤ کی وجہ سے ہمارا ذہن اس اطلاع کی طرف متوجہ ہو کر اسے ریسیو کر لیتا ہے تو یہ خیال یا آئیڈیا کہلاتا ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ واہمہ سے خیال بن گیا، آگے کیا ہوتا ہے؟ تیسرے درجے میں ہمارا ذہن اپنے پرانے تجربات کی روشنی میں اس خیال کو معنی اور شکل و صورت دینا شروع کرتا ہے۔ یہ تصور کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی املی کی مثال دی تھی، ہے نا؟ جی ہاں۔ ہاں، اور کیا خوبصورت مثال ہے۔ جیسے ہی میں نے املی کا لفظ بولا، یہ ایک اطلاع ہے۔ جب یہ آپ کے ذہن تک پہنچی تو املی کا خیال آیا۔ پھر آپ کے ذہن نے اپنے تجربے کی بنیاد پر املی کی شکل، رنگ اور ذائقے کو ابھارا۔ یہ تصور بن گیا۔ آپ نے املی کا نام لے کے میرے منہ میں بھی پانی لا دیا، لیکن بات بالکل واضح ہو گئی کہ کیسے ایک خیال سیدھا ہمارے جسم پر اثر کرتا ہے۔ ہاں، آپ نے تو اگلا مرحلہ خود ہی بیان کر دیا۔ جب تصور واضح ہو جاتا ہے تو چوتھے درجے میں اس سے متعلقہ احساسات بیدار ہوتے ہیں، یعنی ہمارے حواس کام کرنے لگتے ہیں۔ املی کے تصور کے ساتھ ہی اس کی کھٹاس کا احساس بیدار ہو گیا، اور پانچویں درجے میں یہ احساس دماغ میں کیمیائی اور برقی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے جس سے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ یہ جسمانی رد عمل ہے۔ یہ تو ناقابل یقین حد تک تیز رفتار عمل ہے، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ سب ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس نظام کو استعمال کر کے زیادہ اطلاعات کیسے وصول کی جائے؟ ذہن کو کیسے بڑا کیا جائے؟ ذہن کو بڑا کرنے کے لیے ہمیں وہ گرہیں کھولنی ہوں گی جنہوں نے ہمیں باندھا ہوا ہے۔ مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جس معاشرے میں پلتا ہے وہ معاشرہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے، اور وہ اس پر سوال اٹھانے سے ڈرتا ہے۔ ذہن کو بڑا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تجزیہ کرنا سیکھیں، تحقیق کریں اور غور و فکر یعنی تفکر کریں۔ تب جا کر یہ بندھن ٹوٹیں گے اور ذہن وسیع ہوگا۔ لیکن جب ہم سوچنا شروع کرتے ہیں، تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک بہت بڑی رکاوٹ سامنے آ جاتی ہے۔ خدشات اور وسوسے، یہ ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ ان سے کیسے نمٹا جائے؟ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وسوسے ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن پاک کی آخری سورت، سورۃ الناس میں صرف ایک وسوسے کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی 3 صفات یعنی رب، ملک اور الہ کی پناہ مانگنے کو کہا گیا ہے۔ یہ واقعی غور طلب نکتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے وسوسے کا شر بہت شدید ہے۔ جی، لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنی ہے۔ وسوسہ یا سوال بذات خود برا نہیں ہے۔ ایک سائنسدان کے ذہن میں بھی تو سوال ہی آتا ہے جو ایجادات کا باعث بنتا ہے۔ شر یہ ہے کہ آپ اس خدشے کی وجہ سے آگے بڑھنے سے رک جائیں اور جمود کا شکار ہو جائیں۔ یہ رکنا شر ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اگر ایک سائنسدان لیبارٹری میں ڈر جائے کہ کہیں دھماکہ نہ ہو جائے تو وہ تو کبھی تجربہ ہی نہیں کر پائے گا۔ تدابیر اختیار کرتا ہے۔ وہ سوچے گا کہ دھماکہ کیوں ہو سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے، اور پھر وہ احتیاطی تدابیر اختیار کر گزرتا ہے۔ وہ رکتا نہیں ہے۔ یعنی خدشات کو نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ انہیں ایک چیک لسٹ کی طرح استعمال کر کے احتیاط کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ بس یہی نکتہ ہے۔ کر گزرنے کا نام ہی زندگی ہے۔ ہم اکثر مشکل کاموں سے یہ سوچ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوگا، اور پھر ہم وہ کام اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی کر دے، جبکہ اللہ نے یہ صلاحیت ہمیں دی ہے۔ بہت خوب۔ یہ پوری گفتگو تو ذہن کے بند دروازوں کو کھولنے والی ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر وسوسہ خوف کی بجائے تحقیق کا ایک نیا موقع ہے، تو آج ہمارا ذہن کس سوال سے بھاگ رہا ہے جس کا سامنا کرنا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جو آپ نے تمام سننے والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ واقعی کسی سے بھی یہ باتیں محض سن لینا ذہن کو کھولنے اور بہتر بنانے میں مدد دے گا، لیکن حقیقی جوہر صرف ذاتی مطالعہ اور غور و فکر سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔
सोच विचार के साथ खुद पढ़ना ही इंसान को समझ के हकीकी उफूक तक पहुंचाएगा। आप सही कह रहे हैं। अल्लाह आप सब सुनने वालों को उस काबिल बनाए कि आप मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से कलंदर बाबा औलियाउल्लाह का दामन थाम लें और आप सबको हुजूर नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज फ़िक्र अता हो। आप तमाम आलमीन में खुश रहें। आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए और आपके बच्चों के लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़। आखिर में अगर आपने अभी तक मेलेडी ऑफ डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराहे करम कर लें, वीडियो को पसंद करें, अपने तबसरे ज़रूर दें और इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस्लाम में रूहानी इल्म के हकीकी जौहर को समझने के लिए मुतजस्सिस हैं या आपसे सिलसिला अज़ीमिया या रूहानियत के बारे में पूछते हैं। दोस्तों और ख़ानदान के साथ आपका आने वाला वीकेंड अच्छा गुजरे।